تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نبی کی زوجہ ہے، نبی کی سب سے چہیتی بیوی ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قاتل کو ہمارے حوالے کرو یا قاتلوں سے بدلہ لو۔ علی نے کہا قاتل کے بارے میں کچھ تفصیل معلوم نہیں، متعین نہیں، پتہ نہیں کون قاتل ہے، جب تک تحقیق نہ ہو جائے بغیر کسی تحقیق کے کسی کو بھی قاتل سمجھ کے سزا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس بنیاد پر حضرت عائشہ ان سے متفق نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ جمل واقع ہوئی، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ لیکن پھر ایک موقع یہ آیا کہ حضرت عائشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، حضرت علی سے معافی مانگی، مدینہ علی نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کو بھیج دیا۔ پوری زندگی حضرت عائشہ روتی تھی اور صدقہ خیرات کرتی تھی کہ میں نے ناحق علی سے لڑا۔ اہل سنت کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اس جنگ میں بھی حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ نبی کی بیوی ہے۔ بھائی اس کی ایک مثال یہ لے لو، حضرت علی اس نسبت سے کون ہوئے؟ ان کے بیٹے بھی ہے، داماد بھی ہے۔ مان لیجئے اگر کسی کی ساس اپنے داماد کو کچھ برا بلا بول دے، جھگڑا لڑ لے، کوئی ماں اپنے بیٹے کو مار دے، پیٹ دے، برا بلا بول دے، تو ٹھیک ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حق تو بیٹا حق پر تھا، ماں سے غلطی ہوئی، بغیر کسی غلطی کے ماں نے اس کو لڑا، بغیر کسی غلطی کے ماں نے اس سے مارا پیٹا، لیکن ماں کو گالیاں تو نہیں بکی جائیں گی نا؟ بولو بھائی، ماں کی توہین تو نہیں کی جائیں گی نا؟ یہ بول سکتا ہے، بیٹا بھی بولے گا امی جان میں حق پر تھا، آپ نے بلا وجہ مجھ سے لڑا، امی میں حق پر تھا، آپ نے بلا وجہ مجھے مارا، حق ہونا اور ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، علی سے لڑی، اسلام سے ہی نکل گئی، خارج ہو گئی، کافر ہو گئی۔ ہم نے کہا کیسے کافر ہوئی؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور آخرت میں بھی میری بیوی ہو۔ تو نبی کے ساتھ جو بیوی جنت میں رہیں گی اس میں عائشہ بھی ہوں گی، تو جنتی کافر نہیں ہوتے؟ تو شیعوں نے اس کا بھی حل نکالا، سب کے جواب بنائے انہوں نے، ریڈی میڈ، پورا مذہب ریڈی میڈ بنایا ہوا ہے، مینوفیکچرنگ ہوئی۔ کہا جناب وہ جنت میں تب رہیں گی نا جب حضور کی بیوی ہو، حضور کی بیوی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اب ذرا سنیے، آپ ہی سنیے کہ وہ حضور کی بیوی جی نہیں رہی، کیوں نہیں رہی؟ یہ ان کے علامہ مولانا ہے جن کا نام ہے آصف رضا علوی، یہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے ان کے۔ حالانکہ میں کتابوں سے بھی یہ بتا سکتا ہوں، لیکن میں کتابوں کو ابھی رکھ دیا ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ بولتے پتہ نہیں کس نے چھاپ دی، کیا چھاپ دی۔ تو بولتے وہ کو دیکھ لو بھائی، زندوں کو دیکھ لو جو موجود ہے، مرو کو چھوڑو جو زندے ہیں ان کو دیکھو۔ تو آصف رضا علوی کیا کہتا ہے ذرا سنیے، وہ جنگ جمل کا قصہ سنا رہا ہے۔ اب جس جملے کے لیے پوری محنت کی ہے نا جی، جملہ نہیں پڑھنے لگا، میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے کوٹ شاہ اپنی سماعتیں مجھے ادھار دے دے، اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ ہلکا محسوس کرو گے۔ یا جب محمد کی آواز آئی، دوبارہ آ کے خیمے میں بٹھایا گیا، علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے باہر آئے۔ علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا، پھر میں نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا، میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس چلی جائیں، لیکن آپ نے اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا۔ مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی۔ انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا، میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنا کہنا تھا، علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں، تھی ہے نہیں۔ اتنا جملہ کہنا تو نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے؟ علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر۔ میں ہوں نفس پیغمبر، میں ہوں نفس اللہ۔ ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے، اللہ کا نفس بھی تھا، محمد کا نفس بھی تھا۔ علی آئے کہا کہ عائشہ آپ نے مجھ سے ناحق لڑا، میں نے اپنے بیٹے حسن کو بھیجا لیکن آپ واپس جانے کے لیے تیار نہیں، میں نے کہا میدان چھوڑ کے چلے جاؤ، جنگ ختم کرو، آپ نہیں تیار ہوئی۔ میں نے آپ کے بھائی محمد ابن ابو بکر کو بھیجا، محمد ابن ابو بکر سگے بھائی تھے حضرت عائشہ کے اور وہ علی کے ساتھ تھے اس جنگ میں۔ کیوں؟ پتا چلا یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، نظریات کے اختلاف کی جنگ تھی۔ سگا بھائی علی کے ساتھ ہے، بہن علی کے خلاف ہے۔ بعد میں صلح صفائی ہو گئی ہے۔ کہا میں نے آپ کے بھائی محمد ابن ابو بکر کو بھیجا، آپ واپس نہیں لوٹی، میں نے آپ کی نسبت کا خیال کیا کہ نبی سے آپ کو نسبت ہے، آپ نے اس نسبت کو بھی نہیں مانا،
تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا علی اگر تمہیں میری اتنی نسبت کا خیال ہوتا کہ میں نبی کی بیوی ہوں تو میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے. تو علی نے کہا نسبت کی بات مت کرنا, تم نبی کی زوجے تھی, نبی کی بیوی تھی, اب نہیں ہو. تو عائشہ نے کہا وہ کیسے نہیں ہوں؟ تو کہا کہ رسول نے مجھے اپنا نفس کہا ہے, میں نفس علی نفس رسول ہوں, نفس رسول ہونے کی حیثیت سے میں تم کو نکاح سے خارج کرتا ہوں. ہائے 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 ہوئے 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 ہوئے, ان کے باپ کی کھیتی ہے. اب کل میرا بھالدہ پورے میں کسی سے جھگڑا ہو جائے نا تو اب مجھے غصہ ہے, میں نے کہا بے تو میرا دشمن ہے, میں تیرا دوست تھا اب دشمن ہوں, میں تیری بیوی کو تیرے نکاح سے خارج کرتا ہوں. بیوی آپ کی خارج میں کرتا ہوں, کسی کے نکاح نہیں بچیں گے بھائی. کیا تماشا ہے یار, کیا عقیدہ ہے. اب حضرت عائشہ ذرا سنیں, حضور کی بیوی نہیں رہی, جب بیوی نہیں رہی تو جنت میں نہیں رہیں گی. تو ان جاہلیوں سے پوچھو کہ تیرے ملا کو تو پتا تھا کہ آگے جنگ ہوں گی, علی خارج کریں گے, اللہ کو پتا نہیں تھا جو پوری حضرت عائشہ کی شان میں سورہ نور اتار دی, پوری کی پوری سورہ نور, اور نام بھی سورت کا ہے کہ نور, تاکہ اللہ نے بتا دیا یہ بھی نور والی ہے, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سارا گھرانہ نور کا, اولادیں بھی نور ہے, بیویاں بھی نور ہے, پورا گھرانہ نور ہے, تیرا سارا گھرانہ. اب بتائیے سارے یہ پھنڈر گیری کیا ہے؟ پورا مذہب شیعہ صرف ایک بنیاد پہ ٹکا ہوا ہے, ابو بکر عمر کی دشمنی, عائشہ سے دشمنی, امیر معاویہ کو گالیاں. اس فن میں جو جتنا ماہر ہے وہ اتنا پکا شیعہ ہے, جو جتنی اچھی گالی بک سکتا ہے حضرت امیر معاویہ کو وہ اتنا پکا ان کے مومن شیعہ, جو جتنی زیادہ ابو بکر پہ لان تان کریں گا وہ اتنا بڑا مجتہد ان کے